السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، پیرا نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو، اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جسے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ رب العالمین ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑیں، وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ ساتھ مکالمہ تھا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں، یہ صورتیں جو ہیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ مکی دور کی آخری زمانے کی صورتیں تھیں، اور ظاہر ہے اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا، اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے، اور تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ رب العالمین کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ نہیں اتاری ہے اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، کیونکہ یہ لوگ جو تھے مکہ والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے، تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، اللہ رب العالمین نے کبھی کوئی چیز نہیں اتاری کسی پر بھی۔ اب کیونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، لہٰذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب کیا ہے۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کیا وہ من گھڑت تھی، موسیٰ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ رب العالمین نے کبھی کچھ نہیں اتارا، جو نور بھی تھی، اس کے اندر جو نور تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ، تم نے اسے ورق کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کچھ کو ظاہر بھی کرتے تھے لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے، تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں جانی چاہیے، بڑی محفوظ رہنی چاہیے، اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، یہ سب اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تورات بھی، انجیل بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اب یہ قرآن بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے انہیں اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر بحثوں میں کھیلتے رہیں، اور آخرت میں جو ان کا انجام ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔